السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں اہل سنت ترقی کس طرح کرے، اور آپ کے سامنے جو علماء اور مفتیان کرام کو جس طرح کی دشواریاں ہیں، تو اب وہابی دیوبندیوں کو ہم ایک طرف دیکھیں تو وہ تو اس قدر تیزی سے آگے بڑھ لیں، لیکن ہم اہل سنت مسلک والے جو ہیں، ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج مدارس زیادہ ہیں، لیکن مدارس میں کوئی پرسان حال نہیں۔ تو حضرت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، اور کس طرح اہل سنت ترقی کرے؟ آپ برائے مہربانی ہماری اصلاح فرمائیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جنگ آزادی 1857 سے پہلے مدارس دینیہ سرکاری سرپرستی میں چلا کرتے تھے، لیکن 1857 کے بعد جو نظام الملک توسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، وہ سرکاری سطح پر انگریزوں کی حکومت میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس انداز سے ختم کی کہ تقریباً 95 سے 99% مدارس کو اور علماء کو شہید کر دیا گیا بدقسمتی سے۔ اور اس کے بعد مدارس کی سرپرستی کا جو سلسلہ سرکاری سطح پر ہوا کرتا تھا، وہ سرکاری سطح سے نکل کر ذاتی سطح پر پہنچ گیا۔ اور سلام ہے اس کے بعد ان علماء کرام کو جنہوں نے جانوں پر کھیل کر مدارس دینیہ دین اسلام کا تحفظ کیا، اور قسم پرسی کے عالم میں اور وسائل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے جس انداز سے مدارس کو علم کی شمع کو آگے پہنچایا، ان طلباء کو بھی سلام ہے کہ جنہوں نے اتنے پریشان کن حالات میں بھی علم دین حاصل کیا، اور دین متین کا جو نور ہے وہ ہمارے سینوں تک پہنچایا۔ اللہ کے فضل سے وہ نور علماء کرام کے سینوں میں آج بھی موجود ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو 10 نکاتی منشور پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ 1857 سے پہلے سرکاری سطح پر مدارس چلائے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد مدارس کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم زوال کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے سرکاری سطح سے ہٹ کر پرائیویٹلی ان پرسن کس طرح مدارس کو تقویت دی جا سکتی ہے 10 نکاتی منشور دیے، اور اس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جہاں باقاعدہ تعلیم ہے۔ پہلے ہی نقطے پر اگر بات کر لی جائے تو کیا سوال ہے کہ ہم نے من حیث القوم اہل سنت و جماعت نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے؟ نہیں۔ کیا ہم نے ان 10 نکاتی منشور پر عمل کیا؟ نہیں۔ ہاں، البتہ دیابنا ہو یا وہابیہ ہو، ان دونوں اقوام نے بالخصوص اعلیٰ حضرت کے اس منشور کو پڑھ کر سمجھ کر اسی انداز سے کام کیا جو اعلیٰ حضرت کی چاہت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے مدارس کراچی میں دارالعلوم کورنگی ہو، بنوریا ٹاؤن کا ہو، جامعہ رشیدیہ ہو، یا بیت السلام ہو، یا جامعہ فاروقیہ ہو، اور اس کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں ان کے بڑے بڑے مدارس قائم ہیں، لیکن ہمارا کوئی بھی ایسا قابل قدر مدرسہ نہیں ہے، قابل قدر جامعہ نہیں ہے جس کو پیش کیا جا سکے۔ اگرچہ جامعہ نظام رضویہ لاہور، جامعہ نعیمیہ لاہور، دارالعلوم امجدیہ کراچی، شمس العلوم، جامعہ حامدیہ رضویہ، جامعہ نعیمیہ کراچی بڑے مدارس میں شمار ہوتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں دور حدیث میں پڑھنے والے طلباء 20 سے 25 ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 30 ہیں۔ ہم ان کے بڑے مدارس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے بڑے مدارس میں دور حدیث کے طلباء کی تعداد 1200 ہے، اور ہمارے ہاں 30 یا 35 ہے بس۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے زوال کی، گو کہ اللہ کے فضل سے ہم حق پر ہیں، اور ہم ہی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، لیکن سوال گراؤنڈ ریئلٹی کا ہے، سوال زمینی حقائق کا ہے۔
ہم کب تک اس خوش فہمی کی دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور کب تک اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے؟ ضمیر وہ چیز ہوتی ہے جو زمینی حقائق کی بنیاد پر ہی مطمئن ہوتا ہے۔ بالکل ہم زمینی حقائق کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے 1 لاکھ طلبہ ہیں اور ان کے 10 لاکھ طلبہ ہیں، اس کے باوجود ہم خوش فہمی کی دنیا میں مبتلا قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تاکہ اس کے حوالے سے اس سے متعلقہ ہمیں کام کرنے کی توفیق ہو اور ہم اہل سنت کی ترقی کے لیے اسی انداز سے عمل کریں جس انداز سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کام کرنے کا مشن دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔